بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نمبر 4 مکاشفۃ القلوب کی باب نمبر 4 میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ریاضت و خواہشات نفسانی، یعنی عبادت اور جو خواہشات نفسانی اس کے بارے میں ہم سماعت کریں گے کہ اس کا ہمیں کیسے صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود شریف پڑھنے کا حکم، ایک طریقہ ہے نئے ایڈیشن میں جنہوں نے شاید نیا اسے کیا ہے، یہ اکثر باب کے شروع میں درود شریف کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کے پہلے ایک سماعت کیا بھی، اب آئے دیکھیں اور تعجب کریں گے، اسی پر آپ غور کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود شریف پڑھنے کا حکم، کوئی سوال پیدا ہوا؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے درود شریف پڑھنے کا۔ ہم سے کہا جا رہا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بہت بعد میں تشریف لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد متعدد انبیاء اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو اب اس کا سوال یہ بنا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تم میرے محبوب پہ درود شریف بھیجو۔ بس ہماری ہے، یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا مرتبہ، اور ان پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے، وہ بھی جو آئے ہی نہیں، اور وہ پڑھیں تو ان کے مرتبے میں اور برکت ہو جائے۔ تو ہم گنہگار اگر پڑھیں تو پھر ہماری گناہیں کیوں نہ بخش دی جائے۔ بات سمجھ آئی؟ اب آئے سماعت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود شریف پڑھنے کا حکم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے، اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ آئے دیکھیں شرط کیا لگائی جا رہی ہے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، ایک نبی سے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے زیادہ میں قریب ہو جاؤں، ہے نا، تمہارے دل میں تمہارے خیالات سے زیادہ میں تجھ سے قریب ہو جاؤں، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے زیادہ میں قریب ہو جاؤں، تمہاری آنکھوں میں نور جو بصارت ہے اس سے میں تجھ سے قریب ہو جاؤں، اور تمہارے کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے اس سے بھی زیادہ میں تجھ سے قریب ہو جاؤں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میرا محبوب جو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں، اس میرے محبوب پر تم درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے؟ تو پھر سمجھیں درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، اور ہمیں کس قدر اس سے محبت ہونی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ پڑھیں ایک بار، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آگے جو موضوع ہے اس اعتبار سے بات ہوگی۔ فرمان الہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ترجمہ کیا ہے؟ سورہ الحشر آیت نمبر 118۔ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ ہر نفس سے مطلب کبھی جان بھی لیا جاتا ہے، کبھی خون بھی لیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو نفس سے مراد لیا گیا ہے یعنی انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، ہے نا؟ یہ شاید پڑھے کیا کہیں ہم یہ، ہاں، کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا۔ اپنے آپ کا محاسبہ ہم کریں، دیکھیں، کاؤنٹ کریں، اور کہتے ہیں کہ حساب جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی آسانی ہے۔ روزانہ کا حساب کر لیا کریں، آج کا حساب کریں ہم،
آج شام کو سوتے وقت ہم حساب کریں کہ ہم نے کتنے نیک اعمال کیے اور کتنے جو ہیں نیک اعمال نہیں کیے، کتنے برے اعمال کیے۔ تو ہر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ جو خواہشات ہیں نا، جو ہمارے دل میں خواہشات پیدا ہوتے ہیں، اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ خواہشات، جتنے زیادہ خواہشات ہوں گے اتنے زیادہ انسان گناہ میں ملوث ہوگا۔ مثلا مان لیجیے ہم جھوپڑی میں ہیں، یا جتنے میں ہم کو اللہ تعالیٰ شکر ہے تو ہم اسی میں رہ جائیں گے، لیکن جیسے گرمی ہو رہی ہے، کاش میرے پاس ہاتھ سے جھیلنے والا پنکھا ہوتا ہے نا، خواہش پیدا ہوئی، اب اس کے لیے کوشش کرو گے، اب وہ مل گیا، پھر یہ کہ کاش میرے پاس پنکھا ہوتا، تب اس کے لیے محنت 1000 روپیہ 20 روپیہ تھا، اب جو ہے 1400 1500 تک معاملہ پہنچ گیا، اب وہ لگ گیا کچھ دن کے بعد، اب اس سے بھی نہیں گرمی ختم ہو رہی ہے، کاش اے سی لگوا لیتا، اب اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ تک بات پہنچ گئی، کاش جو ہے گھر میں ٹائلس لگوا لیتا، کاش یہ کر لیتا، کاش یہ کر لیتا۔ یہ جو کاش ہے، جو خواہشات ہیں، اس کو جتنا زیادہ انسان کم رکھے گا، خوش رہے گا، جتنا زیادہ اسے پھیلائے گا، بڑھنے دے گا، پھر انسان پریشان ہوگا۔ اب جب دماغ میں آ گیا کہ مجھے پنکھا لگانا ہے تو 1400 روپیہ چاہیے، اب مجھے چاہیے چاہے جیسا، اے سی لگوانا ہے، دماغ میں آ گیا بات، تو ہم کو چاہیے پیسہ 1 لاکھ، اب پیسہ جیسا بھی۔ جب صبر کی بات آئے گی، خواہشات کے خلاف جانے کی بات آئے گی، تو پھر انسان کوشش کرے گا، جو مل جائے گا اسی پر خوش رہے گا، اسی پر صبر کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو پھر انسان خوشحال رہے گا۔ لیکن جیسے خواہشات نفس کے اگر جھانسے میں آ گیا تو پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لہٰذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہیں۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کی محاسبہ سے غافل ہوگا تو بحر عصیاں میں غرق ہو جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ اب کیسے؟ مخالفت سے مطلب مخالفت کرنے سے عاجز آ جا، یعنی خواہش کہے کہ یہ کرو یہ کرو، اور تم جو ہے عاجز آ گئے، نہیں کر پا رہے ہو، وہیں تب اس کے بہکاوے میں اگر آ گئے تو اس کے بہکاوے میں آنا ہمیں کہاں پہنچا دے گا؟ نار جہنم میں۔ مثلا آج کل فجر کے وقت بہت اچھی نیند آتی ہے، دل نہیں کرتا ہے اٹھنے کے لیے، تو وہ اس وقت شیطان زیادہ تھپکی دیتا ہے، سو جاؤ، گہری نیند والی۔ اب اس وقت جو ہے ہم سوچے لاؤ سو لے، وہی ہے خواہشات کسے کہتے ہیں، اور اس کی مخالفت اور اس کی پیروی کسے کہتے ہیں۔ اس کی مخالفت یہ کہ نیند آ رہی ہے لیکن ہم اٹھ کے بیٹھ گئے، پہلے آ کے بند ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے، گئے منہ دھوئیں، کبھی ادھر چلا گیا، لیکن دھوئیں جیسے تیسے، وضو بنائے، اللہ، یہ نفس کی مخالفت ہو گئی۔ اور موافقت کیا ہے؟ تھوڑا سا کھولا، دیکھا، ٹائم دیکھا، پھر چادر ڈال کے سو گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جسٹ جیسے سلام ہو، جیسے ٹائم ختم ہو، نیند آپ کی ختم ہو جائے، کیونکہ دشمن کا کام مکمل ہو گیا۔ تو جبھی تک ہم کو تھپکی دے رہا تھا جب تک کہ فجر کا ٹائم تھا، جو ہم اعلان کرتے ہیں نا ابھی 15 منٹ باقی ہے، کہتا سو جاؤ 15 منٹ اور جیسے 15 منٹ ہوا وہ نکل لے گا، تب گرمی لگے گی، اب بے چینی ہوگی، اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی چیز ہے مخالفت اور موافقت۔ اگر مخالفت کر کے ہم اٹھ گئے نماز پڑھ لیں تو سوچئے، آپ خود فیلنگ کریں گے کہ آج میری صبح رب کی بارگاہ میں عبادت سے ہوئی ہے، آج میری صبح رب کی بارگاہ میں قیام، رب کی بارگاہ میں رکوع، رب کی بارگاہ میں سجود سے ہوئی۔ یہ ہے مخالفت جب کریں گے اس کی، تو اور پھر ہمارے لیے کامیابی، پھر یہ ہمیں لے جائے جنت میں۔ لیکن اگر ہم اس کی پیروی کر لیں گے تو پھر یہ کہاں پہنچا دے گا؟ نار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ نفس کی باز گشت
بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی جڑ، شرمندگی کی کان۔ کان سے مطلب یہ کان نہیں ہے، کھدان والا کان ہے، ابلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزی کو سوائے عالم خیر و شر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہی یہ ہمیں مشورہ دیا قرآن شریف کے ذریعے، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا۔ اللہ چاہتا تو یہاں کہہ سکتا تھا نا، ہر انسان یہ دیکھے اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے نا، یا الذین یا ایھا الناس، اے ایمان، اے لوگوں، یا کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ ایک پوائنٹ کی بات آگے دیکھ لیجیے کہ تم نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا۔ نہیں، رب نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ وہیں جو زیادہ ہمیں بہکاتا ہے، نفس۔ ہر نفس کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا، یعنی کیا جمع کیا۔ جمع کر رہا ہے یہ، چاہے اچھائی اور چاہے برائی، جمع تو ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہ کچھ جمع ہو رہا ہے۔ اب ہم کو کیا جمع کرنا ہے اس پر ہم غور کریں، اس پر فوکس کریں، ورنہ ابھی نہ دکھے لیکن کل دکھ جائے گا کہ ہم نے جمع کیا کیا ہے نا۔ کتنا بھی چھپا لیں بیگ میں، ابھی بیگ بہت پھول جائے تو کوئی بھی بھائی کیا رکھے ہو بھائی، اس میں چھپا پائیں گے؟ نہیں چھپا پائیں گے، دکھ ہی جائے گا۔ بہت زیادہ پھیلنے والا تو پھٹ کے نکل جائے گا، مگر دکھ جائے گا۔ تو اعمال کل بروز محشر دکھ ہی جائیں گے، اچھے یا برے۔ تو ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے۔ بات سنا گئی؟ اس کے بعد فرمان الہی ہیں، ٹھیک لگا لیجئے گا۔ فرمان الہی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، سورہ الحشر کی وہی آیت ہے، کیا بولتے ہیں 18 ہی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ دیکھیے انداز، دیکھیے پہلے کیا کہا کہ ہر نفس خود دیکھے اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا۔ پھر یہ کہ کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے، چھپے گی نہیں وہ، اس لیے۔ اور اس کے بعد مشورہ دیا اللہ سے ڈرو، نفس کی موافقت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، جانتا ہے، چھپا ہی نہیں سکتے ہو بھائی۔ ہاں، تفسیر ابی اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہے، جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو تفکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام کر دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمان نبوی ہے، ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ روح البیان کے اندر یہ ہے۔ اب آئیے دیکھیں تفکر کا مطلب ہے کیا ہے۔ خوش ہو جائیے اپنی قسمت پہ۔ بارہ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہر گھڑی ہر آن کیا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ غور سے سنیے، فرمان نبوی کیا ہے؟ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ تو ہم سمجھ گئے، لیکن اب یہ جانے کہ تفکر کہتے کسے ہیں؟ فکر کرنا، غور کرنا، اپنے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں غور کرنا، اپنے گناہوں پر غور کرنا۔ یہ غور کرنا اچھائی کی نیت سے، اگر کمی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں، اگر اچھائی ہے اللہ کی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں۔ یہ تفکر کرنا سال بھر کی عبادت سے۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ اس لیے تو بیٹھے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں ہمارے طرف اور ہمارے اعمال کتنے، ہم اپنے آپ کو بتا سکیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اور پھر یہ اپنے آپ کو بتائیں کہ دیکھ تیرے اعمال کیسے ہیں، تیرے اعمال کیسے ہیں۔ جاب پہ کہیں رہتے ہیں، سیلری لاکھوں روپیہ ہے، اور اپنا کام تھوڑا بہت ہو تو خود ہی شرم لگا، یار مالک مجھے اتنا دے رہا ہے اور میں جو ہے اتنا کام لاپرواہی کے ساتھ کرتا ہوں، ایک کام اس کا نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، مالک کوئی کمپنی میں کوئی کام کرواتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کام کرواتا ہے، تب وہ سیلری دیتا ہے۔ وہ جو بھی آپ کو جاب رکھے گا اپنے فائدے کے لیے، جوتے کی کمپنی ہے چاہے جس چیز کی کمپنی ہے، آپ کو جاب کرنا ہے اور جوتا بنا کر کے وہ بیچے گا، آپ سیل کرے گا، آپ کو اس کی سیلری دے گا۔
تو اپنے دنیا کے ہر مالک اپنے فائدے کے لیے جو ہے خادم رکھتے ہیں، لیکن یہ قربان جائیے اللہ کے جو ہمارے اوپر حکم ہے، ہمیں حکم جو دیا جس چیزوں کا، اس میں بھلائی کس کی ہے؟ ہماری ہی بھلائی ہے، اور اوپر سے اسے انعام بھی مل رہا ہے۔ انعام کیا؟ تم یہ کرو دنیا میں بھلائی، اور ایسا نہیں کہ تم ایسے رہو گے، بلکہ تم یہاں کرتے رہو، تمہارے لیے بہترین مکان بنا دیا جائے، جنت میں تمہارا ٹھکانہ بہترین محل کے اندر کر دیا جائے۔ ایک بہترین موضوع ہے یہ ٹائم ہونے والا موضوع، بڑھیا ہے کہ نہیں؟ کہ دونوں آیت کو ذرا سیٹ کریے آپ، اور یاد بھی کریے، اس پر اپنی تقریر سیٹ کریے۔ کیا ہر نفس دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا، اور یہ نہیں کہ چلو کیا تو کیا، کس کو پتہ چلے گا؟ نہیں، رب نے یہ بھی کہہ دیا مجھ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال تمام اعمال سے باخبر ہے۔ کمپنی میں ہوتا نہیں ہے بھائی میں آ نہیں پاؤں گا، لیکن کام کرتے رہو، محنت سے کرو، جو اس کا بنے گا تم کو بڑھا چڑھا کے دیں گے، لیکن کرتے رہنا۔ یہ کہہ دیا، اس کے بعد کیا؟ خبردار یاد رکھنا سی سی کیمرہ لگا کے جا رہا ہوں، آنے کے بعد میں چیک کروں گا، ہے نا؟ یعنی کہ کوئی چھپے گا نہیں، تمام چیزیں ایک دن تیسرے دن مہینے کے آخری دن حساب تمہارا ہوگا سی سی کیمرہ دیکھ کر کے، ہے؟ یہی معاملہ کل بروز محشر قیامت کا معاملہ ہے کہ اس کے لیے تم نے کیا کیا، 30 دن جو تمہیں سحری لینی ہے اس کے لیے تم نے 30 دن کیا عمل کیے، کیا مزدوری کیے، تو قیامت کے دن جو زندگی تمہیں ملی اس میں تم نے کیا نیک عمل کیے، یہ سب اس دن حساب ہوگا۔ اس لیے ڈرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ ہاں، تو نفس کی موافقت کریں گے ناکام ہو جائیں گے، نفس کی مخالفت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک خوشی کی بات یہ کہ تھوڑے دیر دینی اعتبار سے فکر کرنا ہے نا، یہ سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ اور گھنٹی میں تو نہیں، لیکن اس گھنٹی میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم لوگ اسی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ عربیہ میں تو ہاذا بنتن ہے نا، ہاذا فرسن، اس کے لیے بیٹھتے ہو۔ فارسی میں تورا کتابس، اس سب کے لیے بیٹھتے ہو، نقل املا کے لیے، حالانکہ سب اسی چیز میں ہے ایک تفریحاً، لیکن یہاں جو بیٹھتے ہو صرف اور صرف کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم جانیں کہ رب کو کون سی ادا پسند ہے۔ ہم نے سماعت کیا کہ نہیں، خوف الہی ہونی چاہیے، خشیت الہی، پھر اس کے بعد صبر کا کیا معاملہ ہے نا، یہ تو ہم غور ہی تو کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، یہی تفکر ہے۔ تو یہ کس سے بہتر ہے؟ سال بھر کی عبادت سے، نفل عبادت سے بہتر ہے۔ روح البیان بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے ہے نا، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 440 میں یہ پڑھ لی جائے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے اس میں تفکر کرے، اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے، جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے،